الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام سامعین گرامی قدر معزز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ انتہائی خوبصورت اور پروقار تقریب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی خوبصورت جاندار اور ایمان سے بھرپور جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے نام سے مزین کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول بن کر کے نہیں آئے بلکہ وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آئے ہیں، اور ختم نبوت ہمارے دین اسلام کا ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کو اگر آپ یوں کہیں کہ وہ ہمارے ایمان کی جان ہے تو غلط نہیں ہے، اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ختم نبوت کا عقیدہ درمیان سے ہٹا دیا جائے تو گویا نبوت کا راستہ ہم نے کھول دیا، نبوت کا دروازہ کھل گیا، تو اس سے جو فساد مچے گا امت عالم کے اندر وہ بھی اپنی مثال آپ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا ہے۔ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، جس کے اندر صراحتاً کنایتاً موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ 200 سے زیادہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر گواہ ہیں کہ آقا مدنی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جو پروگرام لے کر کے آئے، جو منشور لے کر کے آئے، جو دستور لے کر کے آئے، وہ آخری دستور ہے، آخری منشور ہے اور آخری پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے بعد کسی نئے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، اس پیغام کے بعد کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، لائے ہوئے اس دین کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخری حج کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ آج کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے، اب نئے دین کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر دین مکمل نہ ہوا ہوتا تو رب ذوالجلال کو قرآن میں یہ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رب ذوالجلال کوئی بے معنی بات نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کلام اپنے کلام مقدس میں ارشاد نہیں فرماتے کہ جس کو عبث کہا جا سکے، جس کو فضول کہا جا سکے، جس کو کہا جائے کہ جناب اس کی اللہ کی منشا یہ نہیں تھی۔ رب ذوالجلال نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ رب ذوالجلال کے فرمان کے بعد اب اور اس میں کوئی پیبند نہیں لگایا جا سکتا، اس میں کسی قسم کا رخنا کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اب اس میں کوئی سوراخ نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے جب فرما دیا کہ آج دین کو مکمل کر دیا تو مکمل ہو گیا، کیونکہ حضور آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد اور کسی نے آنا نہیں ہے، اس لیے دین بھی مکمل ہے۔ قرآن کے اندر دین اسلام کے سارے ضوابط، سارے قواعد، سارے اصول بیان کر دیے۔ اب سارا دین انہی اصول و ضابطوں کے تحت چلے گا، سارے قوانین
قرآن کے اندر موجود ہیں، سارے اصول و ضوابط قرآن کے اندر موجود ہیں، انہی اصولوں پہ چل کر سارے دین کو سمجھا جائے گا، سارے دین کو لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص آ کر کے دعویٰ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قرآن کا منکر ہوگا، وہ پیغمبر کے فرمان کا منکر ہوگا۔ جو اللہ کے قرآن کا منکر، ہم اس کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پیغمبر کے فرمان کا منکر ہے، ہم اس کو بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے، جانتے اور مانتے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس شخص کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ حضور کے زمانے سے ایک شخص اٹھتا ہے، اس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اس نے حضور کے آخری دنوں میں حضور کو پیغام دیا ہے کہ آپ شہروں کے نبی بن جائیں، مجھے دیہاتوں کا نبی بنا دیں، لیکن نبی ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جن کے لیے واضح ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سب کے لیے نبی ہیں، جن کے لیے یہ بات ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ آپ سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں، جن کے لیے یہ بات موجود کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ یعنی کہ حضور انسانوں کے بھی نبی، عورتوں کے بھی نبی، مردوں کے بھی نبی، بچوں کے بھی نبی، غلاموں کے بھی نبی، مزدوروں کے بھی نبی۔ حضور علیہ السلام سارے جہانوں کے نبی، حضور عالم نباتات کے نبی، حضور شجرات کے نبی، حضور علیہ السلام جمادات کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں، دن رات کے نبی ہیں، صبح شام کے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام آسمانوں کے اوپر بسنے والی مخلوقات کے اندر جو جہان ہیں ان کے بھی نبی ہیں۔ حضور فضاؤں کے اندر جو جہان بنے ہیں ان کے بھی نبی ہیں۔ حضور زمین کے نیچے جو جہان بستے ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، حضور ان کے بھی نبی ہیں۔ حضور دریاؤں اور سمندروں کے اندر جو جہان آباد ہیں، حضور ان کے بھی نبی ہیں۔ حضور جانوروں کے بھی نبی ہیں، حضور درندوں کے بھی نبی ہیں، حضور پرندوں کے بھی نبی ہیں، حضور شجر و حجر کے بھی نبی ہیں۔ یعنی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر رب ذوالجلال نے بات ہی صاف کر دی کہ آپ تو سارے جہانوں کے نبی ہیں، آپ تو سارے زمانوں کے نبی ہیں، آپ ہر عالم کے نبی ہیں۔ جب سب کے نبی ہیں تو حضور نے اس زمن میں ارشاد فرمایا مسیلمہ تو کسی جگہ کا بھی ایک چپے کا بھی نبی کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ نبوت کوئی نبی، یہ نبوت کا نبی بن جانا، یہ نبوت کا مل جانا، یہ کوئی منصب ایسا نہیں ہے کہ جس کو محنت سے حاصل کیا جا سکے۔ یہ منصب کسبی نہیں ہے، یہ منصب وہبی ہے۔ یہ وہ منصب ہے جو رب کی عطا سے ملا کرتا ہے۔ رب جس کو چاہے اس کو منتخب کرتے ہیں۔ ساری کائنات کے اربوں خربوں لوگوں میں سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے مجھے آخری پیغمبر اور رسول کے طور پہ منتخب کر چھوڑا ہے، اس لیے تیری نبوت تسلیم نہیں ہوگی۔ یہ مسیلمہ فتنے کی صورت میں اٹھا، اور فتنے کی ڈیفینیشن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فتنہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوا کرتا، اور فتنے کی ہم جتنی بھی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ فتنے کو جب تک تہو تیغ نہیں کر دیا گیا، فتنے کو جب تک قبر کی گہرائی میں اتار نہیں دیا گیا، فتنے کو جب تک موت کے گھاٹ اتار نہیں دیا گیا، اس وقت تک وہ فتنہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب کو موت کے وادی میں اتارا گیا، موت کے گھاٹ اتارا گیا، وہ فتنہ ختم ہوا۔ اسود انسی اٹھا، اس کو دبایا گیا۔ سجا اٹھی، اس کو دبایا گیا۔ حارث ابن قیس اٹھا، اس کو دبایا گیا۔ منصور دمشقی، حارث دمشقی اٹھا، اس کو دبایا گیا۔ اسحاق اخرس اٹھا، اس کو دبایا گیا۔ جو بھی نبوت کے منصب پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا رہا، قرآن پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا رہا، نبوت کے خوبصورت لباس میں داغ لگانے کی کسی نے کوشش کی، مسلمانان عالم غیظ و غضب کی طوفان بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس فتنے کا مقابلہ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر، ان کی عزت پر کوئی حملہ کرے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے، جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، پیغمبر کی ناموس پہ حملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
دیا، ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر کے پیغام دیا کہ بچے اہم نہیں ہیں، ختم نبوت اہم ہے۔ لڑکیوں نے اپنے سہاگ قربان کر کے پیغام دیا کہ ہمارے سہاگ اہم نہیں ہے، ختم نبوت اہم ہے۔ ماؤں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزے کی انڈی میں پرو کر یہ پیغام دیا کہ لختے جگر اہم نہیں ہے، ختم نبوت اہم ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا رہنے والا، مسلمہ پنجاب، یہ قادیان کی سرزمین سے اٹھا، سیالکوٹ کی کچہری میں منشی بن کر اس نے منصب نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی۔ مسلمانان عالم غیظ و غضب کا طوفان بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قیادت کے اندر لوگ کھڑے ہوئے، اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، علماء نے پھانسیوں کے پھندوں کو چوم کر کے قبول کر کے پیغام دیا ہے کہ ہمارے گلے ہماری جانیں اہم نہیں ہیں، ختم نبوت اہم ہے۔ لاہور کی سرزمین کے اندر 1953 میں سکندر مرزا کے زمانے میں 10,000 نوجوانوں نے اپنی جانوں کے قربانیں دے کر مجھے آپ کو پیغام دیا کہ ہماری جانیں اہم نہیں ہیں، ختم نبوت اہم ہے۔ آج بھی وہ سبق ہے جو قرآن نے دیا کہ حضور آخری نبی، کوئی نیا نبی آنے کی کوشش نہ کرے۔ پیغام حدیث بھی یہی ہے کہ حضور آخری نبی، کوئی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ فتنہ قادیانیت کا کلا کما کرنے کے لیے سارے مسلمانان عالم کو ایک جان ہو کر پیغام دینا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اور ایک ہو کر دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے بتائیں گے کہ مرزا قادیانی کی اور اس کی ذریت کا دین اسلام سے نہ کل کوئی تعلق تھا نہ آج کوئی تعلق ہے۔ اور جو بھی اس راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، سارے مسلمان اس کے مقابلے میں سیسا ملائی دیوار بن جائیں گے۔ وہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، ڈٹ کر کے کھڑا ہوگا۔ کسی جماعت کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ اہل سنت والے ہوں، سنی علماء والے ہوں، پاکستان علماء والے ہوں، جمعیت علماء اسلام والے ہوں، خدام اہل سنت والے ہوں، اتحاد اہل سنت والے ہوں، سارے کے سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پیغمبر کے دشمن کا مقابلہ کر کے یہ بتا دیں گے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنا کچھ نہیں بچائیں گے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں۔ صحیح ہے؟ آج کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔